علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ نماز میں اگر کسی کو چھینک آ جائے تو کیا وہ الحمدللہ کہے گا اور سننے والے یرحمک اللہ کہیں گے؟ جی بھائی، نماز کے دوران اگر کسی کو چھینک آ جائے تو وہ چھینک جس کو آتی ہے وہ الحمدللہ کہہ لے تو ٹھیک ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، آہستہ سے وہ الحمدللہ کہہ لے۔ باقی سننے والے جو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہتے ہیں نا، یہ نہیں کہنا چاہیے جی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرنے والے کو سمجھایا تھا کہ بھائی یہ جو نماز ہے اس میں تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے اور قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نماز کے علاوہ والی گفتگو ہے، باہر والی بات چیت ہوتی ہے نماز کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں، وہ بھائی نماز کے دوران نہیں کرنی چاہیے جی۔ ابو داود کی یہ لمبی حدیث 930 نمبر، اس کا پوری حدیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ تو ساری بات نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ صحیح مسلم میں بھی 537 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ پھر ابو داود کی 931 نمبر والی حدیث حسن درجے کی حدیث ہے جی، اس میں بھی ایسا ہی واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو وہ صحابی کہتے ہیں جی میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا اور اونچی آواز سے کہا تو لوگوں نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا، اس سے مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے کہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ اس پر انہوں نے سبحان اللہ کہا۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا باتیں کون کر رہا تھا؟ کہا گیا کہ یہ بدوی۔ تو نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو تم جب نماز میں ہوا کرو تو تمہارا یہی کام ہونا چاہیے۔ البتہ وہ بیان کرتا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی شفیق معلم نہیں دیکھا۔ تو بھائی اس حدیث سے بھی غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں چھینک کا جواب دینا یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کم از کم یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جس کو چھینک آ جائے وہ آہستہ آواز میں الحمدللہ کہہ سکتا ہے، باقی اس کا جواب دینا نماز کے دوران یرحمک اللہ کے ساتھ سننے والے کو یہ جائز نہیں ہے جی، یہ صحیح نہیں ہے جی۔ باقی ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، ہاں بھائی یہ تو رکوع کے بعد پڑھی جانے والی جو دعائیں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں ان میں تو اس کا ثبوت ملتا ہے کئی ایک صحیح حدیثوں کے اندر۔ مثلا آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی وہ حدیث دیکھ لیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سمی اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے جس وقت وہ رکوع سے اپنے پشت کو اٹھاتے، سر کو اٹھاتے یعنی سیدھی کرتے تھے، یعنی کھڑے ہو جاتے تو ربنا لک الحمد، بعض روایتوں میں ربنا ولک الحمد آتا ہے۔ تو یہ روایت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ رکوع کے بعد پڑھی جانے والی یہ دعا ہے ربنا لک الحمد جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر 799 نمبر پر موجود ہے، صحیح مسلم میں 392 نمبر پر، اور اس کے علاوہ یہ سنن نسائی مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر اسی طرح رفاعہ بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی تو جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہا تو پیچھے ایک آدمی نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ کلمات کہے۔ یہ روایت بھی موجود ہے صحیح، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر جو ہے 799 نمبر پر، موطا امام مالک جلد 1 صفحہ 165 اور 66 پر، مسند احمد کی جلد 4 صفحہ 340 پر، سنن نبی داود کے اندر 770 نمبر پر، اور شرح سنہ امام بغوی کی اس میں 632 نمبر پر آتی ہے، نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے جی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا یعنی ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو یہ رکوع کے بعد یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد یہ کلمات کہنے چاہیے۔ یہاں پر یہ بات میں ایک افادہ عام کے لیے ساری
بھائیوں کے فائدے کے لیے عرض کر دوں کہ جب رکوع سے سر اٹھائیں گے تو جس طرح امام سامی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، مقتدی کو بھی سامی اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے۔ جی، یہ صرف مقتدی ربنا لک الحمد جو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ مقتدی بھی سامی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہے گا، امام بھی یہ دونوں کہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔